آ جائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے سنی مسلمانوں کہ دنیا نے ابھی تمہارے قوت عشق کو دیکھا کہاں ہے، بس داستانیں سنی ہے کہ دشت تو دشت ہے دریا میں چھوڑے ہوئے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ ہاں آپ تمہیں ریل میدان میں اتر کر کے دکھانے کی بات ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو یہ بات چبھ رہی ہے اور بہت زیادہ ٹر 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 کی آوازیں آپ میڈیا میں سن بھی رہے ہوں گے۔ ان سارے مینڈکوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ محمد عربی کے شیخ کی زندہ ہے۔ میرے عزیزوں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دولتوں سے نوازا ہے، کتنی دولتوں سے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان بچھڑا ہوا ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ پسماندہ ہے؟ تمہاری نظروں میں ہو سکتا ہے پسماندہ ہو، بچھڑا ہو، دولت سے عاری ہے، سیاست سے خالی ہے، حکومت سے دور ہے، ڈپارٹمنٹ میں اس کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن اے دنیا والوں، جو دولت ہم اپنے سینے میں عشق رسول کی رکھتے ہیں، پوری کائنات مل کر کے اس کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے مصطفیٰ کریم کے فدائی حضور کے قدموں پر نچھاور ہونے والوں کے لیے پوری کائنات ٹوٹ پڑتی ہے اور بڑے بڑے مالدار اسے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا غلام ہر زمانے میں یہ کہتا آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے علاقے میں میری پہلی آمد ہے، آپ کے علاقے میں میرا آپ کے سامنے کھڑا ہونا پہلی مرتبہ ہے۔ سید صاحب قبلہ ابھی فرما رہے تھے کہ جس علاقے میں آپ کھڑے ہیں اللہ کریم سب کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں آپ کے اندر میرے لیے یہ جذبات میرے جبے ٹوپی کی وجہ سے نہیں، میرے کسی سیاسی خاندان کی وجہ سے نہیں۔ آپ اگر یہاں مجھ سے محبت کرتے ہیں یا اس منبر پر میری تعظیم کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہے، اور ہماری عزت اسی کے لیے ہے جو نبی کی غلامی میں آتا ہے۔ اور میں نے محسوس کیا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر اسی لیے شاعر کہتا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے عزیزوں، ایک بار جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آتا ہے چاند بھی اس پر رشک کرنے لگتا ہے، ہاں آسمان بھی اپنے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے جس طرف سے وہ گزرے ہوائیں اسے سلام کرتی ہیں۔ تمہارے پاس بڑی دولت نبی پاک کی غلامی کی ہے، بس صرف اور صرف بات اتنی ہو گئی کہ اس ظالم دنیا نے تمہارے گلے سے وہ پٹا کھینچنے کی کوشش کی، جو غلامی کا پٹا تم نے صدیوں سے میرے مصطفیٰ کی غلامی کا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ اس پٹے کو کبھی نکالنے مت دینا، جب تک تمہارے گلے میں میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا رہے گا ہر کتے کو تم پٹا ڈال سکتے ہو، ہر کتے کو تم پٹا ڈال سکتے ہو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بڑھیا، اللہ اکبر۔ آج شان رسالت نام سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نام سے یہ جلسے کا انعقاد ہے، اور اس میں مزید میرے لیے باعث برکت یہ ہے کہ آج میرے شیخ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ اللہ کریم اس عرس کی برکت سے آپ سب کے اور میرے ایمان میں اضافہ عطا فرمائے۔ کون ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی تعریف کیا کرتے ہیں، اور دنیا بھر یہ جانتی ہے کہ نبی کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ اگر میں ایک لیسٹ آپ کے سامنے پیش کروں ہندوؤں کے بڑے بڑے جو ان کے گرو رہ چکے، عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پادری رہ چکے، یا پھر سکھوں کے بڑے بڑے جو ان کے گرو ہو چکے، ان سب کی تحریریں موجود ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ سب رطب اللسان رہے۔ ہر زمانے کا
ہر فرقے کا، ہر دین کا ماننے والا میرے نبی کی عظمت کو سلام کرتا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں، میرے نبی کی عظمت اور تعریف کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سورج سے زیادہ روشن ہے۔ دن میں سورج نکل جائے اور اگر کوئی کہے کہ سورج کالا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ سوائے تیرے کالے پن کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، سورج تو روشن ہے، سورج روشن ہے۔ لیکن میرے نبی پاک کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اے سنیو، قرآن کی زبان میں بتاتا ہوں کہ جس نے بھی گستاخی کی یا حضور کی سیرت پر انگلی اٹھائی، قرآن کے فارمولے کے اعتبار سے وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ اس کی ماں نے خطا کیا ہو، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کو گالیاں دی وہ زنا سے پیدا ہوتا ہے، زنا سے پیدا ہوتا ہے۔ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، ویسی سامنے آ جائیں گی باتیں، جتنے گستاخ ہوں گے ان کی ساری حقیقتیں باہر آ جائیں گی۔ ایک مرتبہ میرے عزیزوں، آپ کو میں یہ بات بتا دوں، حضور کی عزت پر پہرا دینا، اگر اللہ کریم نے تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا تو اپنے اعزاز پر فخر کرو کہ یہ خدمت عام آدمی کے ذمہ نہیں دی جاتی، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے اپنے محبوب کے لیے چنتا ہے۔ اگر حضور کی محبت کے لیے تمہیں چنا گیا یا ان کی عزت پر پہرا دینے کے لیے چنا گیا تو فخر کرو اور شکر کرو، اس لیے کہ نبی پاک کا ڈیفینس کرنا اور دفاع کرنا خود مولا کریم کی سنت ہے، اللہ کریم کی سنت ہے۔ میں نے سورہ پڑھی آپ کے سامنے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ توجہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ 3 بیٹے ہوئے، بیٹیاں 4 ہوئی اور چاروں بڑی عمر تک رہی، شادی بھی ہوئی، لیکن بیٹے جو تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، 6 مہینے سے زیادہ کوئی حیات میں نہیں رہے۔ اب آپ کو میں بات بتاتا ہوں، جاہلوں کے ہاں یہی رواج ہے کہ نسل جو ہے وہ بیٹے نہ ہوں گے تو ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کے تانے مکہ کے کفار بھی دینے لگے۔ ابو لہب نے ایک کعبہ جملہ کہا میرے نبی پاک کی شان میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ وہ ابتر ہے، ابتر ہے، یعنی نسل کٹی ہوئی ہے، محمد کی نسل نہیں چل سکتی، بیٹے تھے ختم ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم نے تانا مارا۔ جانتے ہیں میرے نبی کے دفاع میں، ڈیفنس میں کون سامنے آیا؟ کوئی نہیں بلکہ خدائے قدیر و جبار آیت اتارتا ہے، قرآن میں آیت اور پوری سورہ آ گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے عبادت کرے، قربانی کرے۔ اب آخر آیت میں اللہ فرماتا ہے، اے محبوب آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ ابو لہب نے میرے آقا کو کٹی ہوئی نسل کا کہا تھا، اور مولا نے ابو لہب کے لیے فرمایا، آج اے سنیو، اے میرے جوانوں، آپ سے میں کہتا ہوں ذرا چراغ لے کر پوری کائنات میں ڈھونڈ کر کے دکھاؤ، ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی بیٹیاں کہاں رہتی ہیں، اس کی اولاد کتنی ہے، اس کے خاندان کتنے ہیں، تمہیں ایک جگہ سے ایک بچہ بھی نہیں ملے گا۔ ابو لہب ختم ہوا، اس کی اولاد بھی اسی زمانے میں ختم ہو چکی، لیکن جس خطے میں بھی جاؤ گے میرے آقا کی اولاد سادات اور آل رسول ہم جگہ اور الحمدللہ جتنے ممبروں پر سے میں نے خطاب کیا، آج تک شاید کوئی ممبر ایسا ہو جس میں آل رسول نہ ہوتے ہو، میرے آقا کی اولاد نہ ہوتی ہو۔ اللہ کریم اپنے نبی کے دفاع میں فرما رہا ہے،
نبی آپ کی نسل نہیں کٹی بلکہ آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہے۔ اسی طرح آج بھی میں کہتا ہوں جو ظالم بھونک رہے ہیں یہ ابو لہب کی طرح کٹی ہوئی نسل کے ہیں۔ چند دنوں کے بعد دیکھنا اخباروں میں بھی ان کا تذکرہ نہیں رہ جائے گا، کہیں کسی کی زبان پر ان کا نشان بھی نہیں رہے گا، اور اگر کچھ باقی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور خاک ہو جائیں جل جانے والے یا رسول اللہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے والے بند ہو گئے، ختم ہو گئے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، اس زمانے میں کٹی ہوئی نسل کا کہا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی اولاد کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے بطن سے پوری دنیا میں پھیلایا، اور آج پوری دنیا میں 1400 سال سے اگر کوئی نسل سب سے زیادہ محفوظ ہے تو میرے نبی کا نسل ہے۔ حضور پاک کی آل، ان کے شجرے محفوظ، ان کے باپ دادا محفوظ، ان کے خاندان محفوظ، باقی کسی کے خاندان محفوظ نہیں۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کے خاندان کو محفوظ رکھا، بلکہ روایات میں ہے قیامت کے دن بھی رسول پاک کی آل اور ان کا خاندان محفوظ ہوگا۔ اب سنیے، میں نے آیت پڑھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا چیز ہے یہ؟ آپ نے تو حوض کوثر کا نام سنا ہوگا۔ حوض کوثر وہ ایک ایسی نہر ہے جو قیامت کے دن میرے آقا کو دی جائے گی، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید۔ میرے آقا اپنے ہاتھوں سے اس نہر تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائے۔ عربی کا گرامر آپ کو قریب لا کر کے میں بتاتا ہوں۔ عربی میں جو لفظ ہوتا ہے قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، اور اس کا اپوزٹ کثیر ہوتا ہے۔ قلیل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر۔ تھوڑی بہت عربی ہے مسلمانوں، آپ کو بھی تو آنا چاہیے، تم ہی تو قرآن والے ہو، تم تو رسول کی زبان والے ہو۔ جنت میں بھی یہی زبان چلنی ہے، قبر میں بھی یہی چلنی ہے، تو عربی سے آپ واقفیت اختیار کر لو۔ تھوڑے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل، اور زیادہ کو عربی میں کثیر کہتے ہیں۔ جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے، سفید کا اپوزٹ کالا ہے، لیکن قلیل کا اپوزٹ کثیر۔ اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ 10 روپے میرے پاس ہے تو اس کو قلیل کہیں گے، 100 روپے ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کثیر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 10 روپے کو قلیل اور 100 روپے کو کثیر۔ اسی طرح 1 روپے کو قلیل، 10 روپے کو کثیر کہیں گے۔ اب اور سنیں، قلیل کے مقابل میں کثیر ہوتا ہے، اور سب لوگ ممبر پہ مت آؤ بھیا یار، سبھی لوگ ممبر پہ آ رہے ہیں، بتاؤ یار کثیر سے بہت زیادہ اوپر آ جائے گا۔ اکثر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اکثر، یعنی 10 روپے کے بدلے میں 100 نہیں 1000 ہو تو اکثر ہو گیا۔ کھڑا ہوتا ہے تلوار لے کر کھڑا ہوتا، مجاہدین سپاہی سب سو جاتے ہیں، میں کھڑا رہتا۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور آرام کر رہے ہیں اور نیند لگی ہے، میں آپ کے سرانے کے پاس کھڑا رہا، میرے ہاتھ میں علم تھا، پرچم تھا یا تلوار تھی۔ سارے صحابہ دھیرے دھیرے سو گئے۔ سنو توجہ سے میرے عزیز، حضرت یعلا کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا، دور صحرا میں اکیلا ایک درخت ہے، اور اس درخت کی طرف میں دیکھنے لگا تو اچانک وہ درخت ہلنے لگے، ادھر سے ادھر ہلا اور اپنی زمین سے اکھڑ گیا، اور اکھڑ کر کے جیسے انسان چلتے ہیں ایسے چلتے ہوئے میرے مصطفیٰ تک آ گیا۔ نبی پاک جب آرام کر رہے تھے، وہ درخت قریب آیا اور قدموں کی طرف جھک گیا اور پھر واپس گیا۔ حضرت یعلا کہتے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں ادھر ادھر ٹٹول کے دیکھا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ اتنے میں میرے آقا کی نیند کھلی اور میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا، اے یعلا، کائنات کی ہر شے مجھے سلام کرنے کے لیے نکلا ہے۔ حضور پاک کی عظمت ہر شے کو معلوم ہے، سوائے ان خبیث مردودوں کے، ان کمینوں کے، ان کتوں کے جو زنا سے پیدا ہوئے، انہیں میرے آقا کی عظمت کا کیا علم۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شان رسالت کیا ہے۔
میرے آقا کی رفعت اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، لیکنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ان ظالموں کو میں کہتا ہوں تھوڑے دن انتظار کرو، جب ملک الموت کا پنجہ تم پر پڑے گا تم بھی جاؤ گے، اور ایک دن وہ آئے گا جب ہم سب کو مولا اٹھائے گا میدان قیامت میں، ہم بھی جمع ہوں گے تم بھی جمع ہوں گے، دیکھا جائے گا فیصلہ کیا آتا ہے ارحم الراحمین کی طرف سے۔ احکم الحاکمین جب فیصلہ کرے گا الحمدللہ ہمیں اس بات کا احساس حاصل ہے کہ قیامت کا جو میدان ہے وہ بھی مولا نے کس لیے سجایا ہے، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس دن ہم دیکھیں گے اللہ کریم کے حکم سے ایمان سے دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، اور ان کا جو انجام ہوگا وہ دردناک انجام ہے، وہ یہاں سے بھی شروع ہوگا، قبر میں بھی، مرنے کے بعد بھی، اور حشر میں بھی ہوگا۔ جو نبی پاک کی شان میں بھونکتے تھے، جانتے ہیں ابو لہب کس انداز سے مرا؟ ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ اس کے جسم پر کیڑے لگنے لگ گئے مرنے سے پہلے، اور اس کے بعد مر گیا تو گھر والے اسے دفن کرنے نہیں لے گئے، دفن کرنے نہیں لے گئے گھر والے، ابو لہب کی لاش کو اٹھا کر کے ایک گڑھے میں پھینک، کیونکہ مکہ کی یہ رواج تھی، ان کا رواج تھا کوئی کوڑ کی بیماری یا پھیلنے والی بیماری ان کے ذہن کے مطابق کسی کو ہوتی اور اس بیماری میں کوئی مرتا تو اس کو قبرستان میں نہیں لے جاتے مکہ والے، بلکہ ایسے بیمار کو ایک گڑھے میں ڈال کر اس پر پتھر ڈال کر چلے جاتے۔ برسوں کے بعد مکہ والوں کے پاس ایسی بیماری آئی جو ابو لہب کو آئی، وہ گستاخ رسول تھا، میرے آقا کی شان میں گالیاں دیتا تھا، دنیا سے گیا تو سخت بیماری لے کر جسم پر کیڑے لگ چکے تھے، اور گھر والے جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں، اور اس کے بعد اس کی لاش کو کھینچ کر کے لایا گیا اور ایک گڑھے میں ڈال کر اس پر پتھر بہت سارے ڈال کر مکہ والے چلے گئے۔ دنیا میں یہ انجام تو شروعات ہے، یہ دنیا کا ظاہری انجام ابھی شروعات ہے، قیامت کے دن دیکھنا ہے گستاخان رسول کا کیا ہوگا۔ اس ابو لہب کی اولاد آج وہ چاہے تیگی کی شکل میں ہو کہ رابضی کی شکل میں ہو، اس ابو لہب کی ناجائز اولاد کو میں آج کہنا چاہتا ہوں دیکھنا تمہارا انجام بھی شروع ہونے والا ہے، گھر بھی گیا، بیوی بچے بھی گئے، نام بھی گیا، دین بھی گیا، اب بچا کچھ نہیں، ملک الموت کا پنجہ پڑنے والا ہے، اور اس کے بعد دنیا کو یہ معلوم ہوگا میرے مصطفیٰ کی شان میں تو بھونکتا رہا اور ذلیل کتوں کی طرح مر گیا، مگر میرے آقا کی شان میں ایک نقطہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ جب تم ظالموں نے بھونکنا شروع کیا ہے، الحمدللہ ہمارے ہر علاقے کے بچے بچے کی زبان سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، کوئی بھی یہاں پر یہ ہرگز مت سمجھے کہ ہمارے اوپر ان کی حکومت ہے، الحمدللہ ہم فقیروں کے دلوں پر تاجدار مدینہ کی حکومت، ہم یہ ایمان تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ ہماری روح پر، ہمارے دل پر، ہماری جان پر حکومت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے، وہ ہمارے سلطان بھی ہیں، ہمارے شہنشاہ بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بادشاہ ہر زمانے کا تسلیم کیا ہے۔ سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات بتا دوں، کسی دانشور نے بڑی اچھی بات پیش کی۔ آج بھی دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام فرما ہے، جس حجرے میں آرام فرما ہے، اس حجرے میں کتنی قبریں ہیں؟ 3 قبریں، ایک میرے آقا کی، اور ان کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق کی، اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں عمر ابن خطاب کی رضی اللہ عنہما۔ یہ مسلمانوں معلوم ہے نا، حضور کی جالیوں کے اندر 3 قبریں ہیں، میرے آقا کی اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر۔ اب یہ 3 قبریں ایسی ہیں کہ حضور کے پہلو میں دونوں آرام کرنا ہے،
دیکھنے والوں کی نظریں کیسی دیکھتی ہیں. سنو، دنیا میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ جب اپنی کرسی پر براجمان ہوتا ہے تو اس کے پہلو میں اس کے وزیر بیٹھتے ہیں، اور جب وزیر چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یعنی بادشاہ ختم ہو گئی، یا بادشاہ کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا، بادشاہ چلا گیا. جب تک بادشاہ کے ساتھ وزیر بیٹھے رہیں گے رعایا بادشاہ کے پاس اپنے سوالات لے کر کے آئے گی. جب تک بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہے، اور وزیروں کو بھی ہونا چاہیے، اور وزیر اٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کا وقت ختم ہوا، یا چلا گیا یا آرام کرنے گئے، سو گیا. جب تک وزیروں کے ساتھ بیٹھا رہے گا اس کی بادشاہ قائم ہے. اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے 4 وزیر عطا کیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں. آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے. میرے آقا کے یہ زمین کے 2 وزیر ہیں. اب محققین جنہوں نے یہ نقطہ بیان کیا سلام ان کی قربت پر فرماتے ہیں دیکھنا جب بھی میرے آقا مدینے میں کہیں بیٹھتے تھے تو ابو بکر ادھر ہوتے عمر ادھر ہوتے. کہیں سیر کے لیے جا رہے ہیں ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے، جنگ میں جا رہے ہیں ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے. بادشاہ ہر زمانے میں ہر وقت اپنے وزیروں کے ساتھ ہی ہے. لیکن اے لوگوں، جن ظالموں نے میرے آقا کو مردہ کہا یا ان کی بادشاہ ختم ہو گئی ایسا جملہ کہا، ان کے لیے میں کہتا ہوں آؤ مدینے چلو، اس گنبد خضرا کی چھاؤں کے نیچے ان جالیوں کے اندر اگر تمہاری نگاہیں پڑیں گی تو تم دیکھو گے ہم سب کا آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اپنی قبر میں، اور ان کے لمحے ان کے پہلو میں آج بھی ابو بکر بھی سو رہے ہیں، عمر بھی سو رہے ہیں رضی اللہ عنہما. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں ظاہری زندگی میں جب تک وہ بادشاہ تھا اپنے وزیروں کے ساتھ تھا تو رعایا اپنی حاجات اس کے پاس لایا کرتی تھی. اور یہ دنیا کو بتانا ہے اے دنیا والوں، بادشاہت ختم نہیں ہوئی، قبر میں بادشاہ گیا ہے اپنے وزیروں کے ساتھ. آج بھی تمہاری حاجت روائی کر رہا ہے، آج بھی تمہاری حاجت روائی کر رہا ہے. تم اپنی فریاد کو پہنچو گے، تمہاری فریاد کو پہنچے گا. یہ شان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اے میرے عزیز مسلمانوں، اے ملت کے غیور نوجوانوں، آج جو حالات یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں ہندوستان بھر میں اس کے متعلق ضرور کہنا چاہوں گا. تمہاری بیداری کا میں متقاضی ہوں. تم اپنے اندر یہ حساسیت لاؤ کہ ہر معاملے پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، میرے نبی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہمارے گھر بار جائیداد کی طرح وہ بھی ایک شخصیت جس سے ہم محبت کرتے ہیں؟ نہیں، کان کھول کر سن لو ظالموں، ہم اپنی جان سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے میرے آقا کو، ہم ان کا زمانہ پائے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے سچ کہا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ، جب تمہاری عزت کی بات آئے گی تو یہ صرف ہاتھ نہیں، یہ صرف پیر نہیں، بلکہ ہر بچہ ہمارا گردن لے کر کے تیار ہے. یہ جذبہ آج بھی ہے. اور میں جس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، میں انہی جلسوں میں جاتا ہوں یا ان سے خطاب کرتا ہوں، باقی کون آتا ہے کون نہیں آتا مجھے پتا نہیں، لیکن میرا منشا تو یہ ہوتا ہے میں اس مجمع کو خطاب کروں جس میں بیٹھا ہوا ہر بچہ اپنی ماں سے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پی کر آیا ہو، اسے ہماری باتیں سمجھ میں بھی آئے. ورنہ سارے تو حکمت اور مصلحت کا بہانہ کر کے بغلیں جھانکیں گے کہ مولانا ایسے حالات میں کیا کیا بیان کر رہے ہو، حالات خراب ہیں، حالات سخت ہیں. تم حالات خراب اور حالات سخت کرتے کرتے کتنی مسجدیں بیچ دی. تم نے انہی حالات کا بہانہ بنا کر کے ہماری اذانیں، ہماری عزت، ہماری شان کو بیچ دیا. حالات ہر زمانے میں ہمارے خلاف رہے، لیکن الحمدللہ جس کا ضمیر زندہ ہے
وہ باطل سے ٹکرا کر کے حق کی تاریخ رقم کرے گا. اور اے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، آئندہ ہم بھی مریں گے، تم بھی مرو گے. آگے آنے والی تاریخ تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی، باطل قوتوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والوں کی تاریخ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کس قدر عزیزت دی گئی، گالیاں دی گئی، صبح شام گالیاں دی جاتی، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مجھے گالیاں دیتے ہیں تو دے دو، میں تو پہرے دار ہوں میرے مصطفیٰ کریم کا، نبی پاک کا. اس لیے اے میرے عزیزو ان حالات کی پرواہ نہ کرنا، لیکن ایک بات ضرور، قانون کے خلاف بھی مت جانا. اب آج سے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے ملک کا ماحول خراب ہو. ہاں یہ بات تو سب کو پتا ہے آج کہ تمہیں چھیڑتا کون ہے، تمہیں کون مارتا ہے، ماب لنچنگ کس کی ہوتی ہے سب کو پتا ہے. اس کے باوجود مظلوم اس قوم کو سب سے زیادہ خوب کیا جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں، سب سے زیادہ FIR تمہارے خلاف، سب سے زیادہ اریسٹ کرنے کی تمہارے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تمہارے امتحان کا دور چل رہا ہے، تمہاری آزمائش ہے. جتنے بھی دشمن کتے ہیں وہ میرے نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اسلام کو کیا اس کے پتے کو ہلا بھی نہیں سکتے. اسلام یزید کے زمانے میں بھی پھل پھول رہا تھا، چنگیز کے زمانے میں بھی پھل پھول رہا تھا، ہلاکو کے زمانے میں بھی پھل پھول رہا تھا. یہ 5 سال بھیک مانگ کر آنے والی حکومت میرے دین کا کیا بگاڑ ہے؟ بہت خوب. یہ بازار نبی میں شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اللہ کریم آپ سب کو حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حالات میں مولا کریم ہمارے عشق رسول اور ایمان کی حفاظت فرمائے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق بولتے بولتے دنیا سے ہمارا خاتمہ بھی خیر فرمائے. یہ ہمارا امتحان تھا. رب الجلال مولا کریم پیچھے بڑھ جاؤ، مائک چالو ہو گیا، پیچھے بڑھ جاؤ. اب بیٹھ جاؤ. میرے عزیز عشق محبت پیار محبت ہم سب کی بستیس کا دریا، بستی دریا خلیفہ دارو دریا، مرد دارو دریا، گستاخ نبی کی ایک جگہ نعرہ حیدری. اسی بات کو تو ڈر لگ رہا ہے یہ نعرے کہاں سے آئے. میرے عزیزوں اللہ کریم ہے، مولا تو کیسے کیسے آزمائش میں مبتلا ہے. کرسی دے کر کے بھی اور کھڑا کر کے بھی، مائک دے کر کے بھی اور مائک بند کر کے بھی، لیکن مولا تیری بارگاہ میں دیا ہے چاہے دنیا کی ہر شے چھن جائے مگر تیرے نبی کا دامن ہمیشہ سلامت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن سلامت ہے. چھوٹا پتے کا پھیکے لگا پھول. اب تھوڑی دیر توجہ، تھوڑی دیر اب بس. رے دیکھے منہ پہ مار دیے. کچھ وارے تو نہ ہے اس میں. نہیں. میرے عزیز یہ محبتیں ہیں، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن بار بار میں فخر سے یہ گنگناتا ہوں، یہ ناز یہ انداز ہمارے لیے یا رسول
रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सुन्नियों बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आज आप सबके इत्मीनान के लिए एक बात कह दूं, इन जालिमों ने मेरे नबी तक उंगली उठाई, उनसे मैं कहता हूं चैलेंज के तौर पर, बहुत दूर की बात कर रहे हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुकाबला तो कायनात का सूरज भी करने को तैयार नहीं, चांद भी उनकी एड़ियों का मुकाबला करने को तैयार नहीं, बल्कि ये तारे भी चमकते हैं तो मेरे मुस्तफा के नहाने के पानी से जो कतरे गिरे थे शब मेराज, आला हज़रत ने फरमाया है कटोरे तारों में भर लिए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बहुत दूर की, आज ये कहते हैं मौलाना लोग जहाँ भी जाएंगे इनकी इज्जत नहीं होगी। हाँ सुना होगा आपने, हाँ कोई एक जंगली कह रहा था थोड़े दिन पहले इसे जंगल में रहना चाहिए, मौलाना लोगों से जहाँ भी जाएंगे इज्जत नहीं होगी। मैं तो मौलाना पूरा भी हूँ, बल्कि हुजूर ताजुल शरिया की जूतियाँ उठाने वाले गुलाम यहाँ पर आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह तुम 500 रुपए बहुत लंबे हो यार, तो ऐसे लोगों को लाओगे जिनको तुम्हारा नाम भी मालूम नहीं, लेकिन ये मजमा वो है जो 500-100 के लिए नहीं, अपनी गर्दनें देने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर का हुस्न क्या था, हुजूर का चेहरा जमाले जहां आरा क्या था, ये तो हमने किताबों में देखा और आशिकों से सुना, लेकिन नजरों ने जो देखा है, नजरों ने जो देखा है 1400 साल बाद बरेली की धरती पर एक ऐसी चमक और मलाहत को देखा जिसे दुनिया का जो शरिया आंखें आज भी मौजूद होंगी, जिस तरफ से वो गुजरते थे दीवारों का समंदर टूट पड़ता था। इसलिए मेरे अजीजों, मैं मुसलसल सफर में भी रहा, हजर में भी रहा, जूतियां भी उठाई, खिदमत भी किया, लेकिन बात इतनी है कि जब चेहरे को देखो तो आंखें पलकें झपकाना भूल जाओ, मुसलसल देखते रहो वो हुस्न और वो मलाहत, वो सबाहत, वो नमकीनी जो उनके चेहरे बात में थी। फिर हमने देखा आला हजरत की पुष्ट में बहुत दिनों के बाद आने वाला एक शहजादा अपने जमाल से पूरे लोगों को मस्ताना बनाता है, तो जिसका ये आशिक है उस गुंबद खजरा के वकील के हुस्न का आलम क्या होगा। तुम एक ताजुल शरिया के चेहरे की खूबसूरती का जवाब नहीं ला सकोगे, पाखंडियों लाओ खूबसूरती कहाँ है, आओ कहाँ है ऐसी खूबसूरती, तुम क्या लाओगे, तुम्हें पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं, और बदन से जिस्म से बदबूदार, और तुम मुकाबला करने चले मेरे मुस्तफा का और कहने लगे कि हमारा काम है इस्लाम का विनाश, इस्लाम को खत्म करना। जालिम, तुम अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकते, इस्लाम को मिटाने की बात करते हो। ये इस्लाम कोई मोहल्ले और एक